آج کا موضوع ہے معراج کی پیشن گوئی۔ اس موضوع پر قاری رضا الرحمن بیان فرما رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کتابوں میں معراج کے واقعے کا کچھ ثبوت اور پیشن گوئی کی گئی ہے، اور اس رات کو حاصل کرنے کے لیے اہل علم حضرات نے کوشش کی۔ ایلیا بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم تھا۔ اس وقت شاہ روم ہرقل کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ میں اس رات سے واقف ہوں۔ شاہ روم اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ آپ کو اس کا علم کیسے اور کیوں ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ میری عادت تھی کہ میں رات کو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہ کر دوں۔ اس رات میں حسب عادت تمام دروازے بند کر دیے، مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ تو میں نے اپنے عملے کے لوگوں کو بلایا، انہوں نے مل کر کوشش کی، مگر وہ ان سے بھی بند نہ ہو سکا۔ دروازے کے کواڑ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلا رہے ہیں۔ میں نے عاجز ہو کر کاریگروں اور نجاروں کو بلوایا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ان کواڑوں کے اوپر دروازے کی عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، اب صبح سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی تدبیر نہیں۔ صبح کو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کو بند کیا جائے۔ میں مجبور ہو کر لوٹ آیا اور دونوں کواڑ اس دروازے کے کھلے رہے۔ صبح ہوتے ہی میں اس دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازے مسجد کے پاس ایک پتھر کی چٹان میں سوراخ کیا ہوا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جانور باندھا گیا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے بند ہونے سے روکے رکھا کہ کوئی نبی یہاں آنے والے تھے، اور پھر بیان کیا کہ اس رات آپ نے ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھی۔ میرے دوستوں، معراج کا سفر سچ اور برحق ہے، اور سابقہ کتب میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس واقعے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کے ماننے والے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی حق مان کر آپ کی نبوت کا اقرار کریں گے۔ اور جب واپس آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے اس سفر کا ذکر کیا تو لوگ حیران ہو گئے، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم سے نوازا تھا انہوں نے فوراً اس واقعے کی تصدیق کر لی۔ کچھ لوگوں نے امتحان کے طور پر پوچھا کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سارے پردے ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کر دیا، اور ٹھیک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی نشانیاں بتلا دی۔ یہ واقعہ دراصل حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔